بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صلوات بھیجیں مولانا۔ تقریباً 4 سال کے بعد اس منبر پر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجمع بھی وہی ہے، منبر بھی وہی ہے، ذاکر بھی وہی ہے، صرف وقت بدلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے جب آیا تھا تو صبح کی مجلس پڑھی تھی اور اس بار شب میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ ایک دعا ہے۔ بندوں کی دعا، انسانوں کی دعا، لیکن نہ جانے کس دل سے یہ دعا مانگی گئی کہ اللہ نے بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی لفظوں کو قرآن بنا دیا، اور صرف قرآن بنا ہی نہیں دیا بلکہ قیامت تک کے لیے اسے محفوظ بھی کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال اٹھ رہا ہو کہ یہ کن لوگوں کی دعا ہے؟ تو یہ دعا ان لوگوں کی ہے جو جناب موسیٰ کے ماننے والے تھے۔ جناب موسیٰ کے بعد کسی نبی کے امتی ہیں۔ اب کس نبی کے امتی ہیں اس کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس کا نام بتا نہیں سکتا کہ کس نبی کے امتی تھے۔ یہ تاریخ تو بہت پرانی ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں پر مخالفین کی طرف سے ہمیشہ ظلم ہوا ہے، انہیں ستایا گیا ہے۔ تو یہ جو جناب موسیٰ کے ماننے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ منکرین جناب موسیٰ نے ان پر ظلم ڈھائے، ان کو ستایا، تو تنگ آ کر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے لڑیں گے، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان سے جنگ کریں گے۔ نبی کے امتی ہیں، تعداد بہت تھوڑی سی ہے، مخالفین کی تعداد زیادہ ہے، تو اب یہ ڈر ستا رہا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، لڑیں گے کیسے؟ تب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے میرے مالک ہم پر صبر نازل فرما کہ ہم مصیبتوں کو جھیلیں اور برداشت کریں، وثبت اقدامنا، اور اب ان دشمنوں سے ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہمارے قدموں کو ثبات عطا کر، یعنی ہم میدان میں جم کر ان سے لڑیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر اس قوم کافر کے مقابلے میں۔ دیکھیں 3 باتیں ہیں اس دعا میں۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ سے صبر مانگا ہے، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ہم صبر کریں۔ دوسرے، میدان جنگ میں ہم ثابت قدم رہیں، بھاگیں نہیں۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ سے مدد، ہمیں اللہ ہماری مدد کرے، ہماری نصرت کرے۔ دیکھیے لفظیں بندوں کی تھی مگر اللہ نے بنایا اسے قرآن۔ جو بات کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دیجیے گا، لفظیں بندوں کی ہیں
لیکن اللہ نے اسے بنایا قرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا میں ان بندوں نے جو کچھ مانگا ہے وہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، جبھی تو اسے قرآن بنا دیا۔ اللہ کی پسندیدہ چیزیں نہ ہوتی تو اللہ انہیں قرآن نہ بناتا۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں پھر سے دوہرا رہا ہوں۔ صبر دے دے ہمیں، ہم میدان میں جم کر لڑیں، ہماری مدد کر۔ 3 باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو صبر پسند ہے، بے صبری نہیں پسند ہے۔ نہیں، اب دوسرا جملہ آپ کے لیے ہے خاص طور سے۔ دوسری دعا انہوں نے مانگی کہ میدان جنگ میں ہم ثابت قدم رہیں۔ اس کا مطلب اللہ مجاہد کو میدان میں لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، بھاگتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور تیسری چیز کہ چاہے جتنی تکلیف ہو، چاہے جتنی مصیبت ہو، انسان اللہ کو نہ بھولے، اللہ سے مدد حاصل کرتا رہے، مدد مانگتا رہے۔ اب یہ تو میں نے اتنا آپ سے دعا کے سلسلے میں عرض کر دیا۔ اب گفتگو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ جس نبی کے بھی امتی ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن میں اس نبی کا نام نہیں ہے، اس لیے میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کس کے امتی ہیں۔ جس نبی کے بھی امتی ہیں، بہرحال یہ لوگ گئے اپنے اس نبی کے پاس۔ یہ سب قرآن میں ہے جو کچھ میں سنا رہا ہوں۔ انہوں نے جا کے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارا ایک سردار بنا دیجئے جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں سے کہوں کہ جا کے نبی سے کیوں کہہ رہے ہو، بنا لیا خود۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ خود سردار بنا لو، جا کے نبی سے کیوں کہہ رہے ہو؟ مگر شاید یہ آواز ہے کہ ہم یہودی ہیں، لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو نبی سے جا کے کہا کہ ہمارا ایک سردار بنا دیئے۔ تو نبی بھی اپنی حیثیت جانتا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے، سردار ہم نہیں بنا سکتے۔ ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی سردار ہو جائے تو ہم اللہ سے دعا کر دیتے ہیں کہ ان کا کسی کو سردار معین کر دے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ نبی سے کہا تھا انہوں نے کہ آپ سردار بنا دیئے، تو نبی نے کہا بھائی یہ کام ہمارے اختیار سے باہر کا ہے۔ اب جملہ میں آپ کو حاضر کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں۔ نبی نے کہا بنانا ہمارا کام نہیں ہے، اللہ جسے بنا دے گا ہاتھ پکڑ کے میں اسے پہچانوا دوں گا۔ نہیں سمجھے آپ؟ غدیر میں میرے نبی نے یہی تو کیا، بنایا تھا علی کو خدا نے، پہچانوایا تھا پیغمبر نے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ تمہاری خواہش ہے کہ کوئی سردار ہو تو ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم دعا سے کہیں گے کہ بھائی یہ لوگ چاہتے ہیں تو کسی کو ان کا سردار معین کر دے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ خدا ہی سے دعا کر دیجیے۔ تو اس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مالک یہ ہمارے امتی ہیں، یہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی سردار نہیں ہے۔ انہیں ایک سردار چاہیے، ایک امیر چاہیے، ایک سربراہ چاہیے، تو انہیں ایک سربراہ دے دے۔ تو اس طرف سے اس نبی پر وحی آئی کہ ہم نے طالوت کو اس قوم پر سردار بنایا۔ جناب طالوت پیغمبر بھی ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے طالوت کو اس قوم پر سردار بنایا۔ چنانچہ جناب طالوت کو اس نبی نے بلا کر اپنے امتیوں کے سامنے کھڑا کیا اور بازو پکڑ کے انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ ہیں جنہیں اللہ نے تمہارا سردار بنایا۔ اب مزے کی بات سن لیجئے، ایک صلوات بھیجئے محمد والم۔ دیکھیں میں آپ کے درمیان نیا تو ہوں نہیں، آپ اپنے کان بند کر لیے ہمیں برداشت ہے، آنکھیں بھی بند کر لیے ہمیں برداشت ہے، مگر جب صلوات بھیجئے تو منہ تھوڑا سا کھول کے بولیے۔
پر سردار بنایا. نبی نے جناب طالوت کو بلایا اور ان کا بازو پکڑ قوم کو دکھا کے کہا یہ ہے تمہارے سردار. اب مزے کی بات, قوم نے جو دیکھا تو کہا یہ بیچارے طالوت پیغمبر جو تھے فائنینشلی تھوڑا کمزور تھے, پیسے سے کمزور تھے, غربت کی زندگی گزار رہے تھے. کہا یہ ہمارے سردار, ان کے پاس دولت تو ہے ہی نہیں, ان کے پاس پیسہ تو ہے ہی نہیں, پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں, کہ ان کے پاس پیسہ تو ہے ہی نہیں. اگر ان کے پاس دولت ہوتی تو ہم خوشی خوشی انہیں اپنا امیر مان لیتے, مگر ہم انہیں اپنا امیر نہیں مان سکتے اس لیے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا. جناب موسیٰ کے ماننے والے ہیں نا سب, یہ یہودی تھے. یہودیوں نے کہا ہمیں غریب امیر نہیں چاہیے, ہمیں دولت والا امیر چاہیے, ہمیں پیسے والا امیر چاہیے. نہیں, بالکل آپ کے ذہنوں سے قریب ہو کے جملہ کہوں, ہمیں غنی امیر چاہیے. یہودیوں نے کہا ہمیں غنی امیر چاہیے. تو اب ہمیں ایک جملہ کہنے کا موقع تو مل ہی گیا کہ غنی کو امیر ماننا یہودیت کا مزاج ہے, اسلام کا مزاج نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ان کے پاس پیسہ اور دولت تو ہے ہی نہیں, غریب آدمی ہے, یہ ہمارے امیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا, کہا دیکھو اللہ پیسہ دیکھ کے کسی کو امیر نہیں بناتا, کسی کی دولت دیکھ کے اللہ کسی کو سردار نہیں بناتا. تو ان لوگوں نے پوچھا پھر کس بنیاد پر بناتا ہے؟ کہ اللہ کا معیار انتخاب صرف دو چیزیں. بہت توجہ دیکھیں, آج پہلی مجلس ہے نا, تمہید آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کل سے باقاعدہ مجلس شروع ہو جائے گی. کہ اللہ کا معیار انتخاب دولت نہیں ہوتا, اللہ کا معیار انتخاب دولت نہیں ہے. تو اس قوم نے کہا تو پھر اللہ کا معیار کیا ہے؟ تو اس نبی نے کہا قرآن میں معیار موجود ہے. اس نبی نے کہا اللہ کا معیار انتخاب سنو, اللہ منتخب کرتا ہے فقط دو چیزوں کی بنیاد پر کسی کو بھی امیر کی حیثیت سے. تو ان لوگوں نے کہا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے اس نبی نے آیت پڑھ کے سنائی. کون سی آیت تھی؟ اب وہ اللہ نے آیت تو بعد میں بنائی, اس نبی نے بتائی تھی, نبی کی زبان سے نکلی ہوئی جو لفظ ہیں اللہ نے اسے آیت بنا کے قرآن میں محفوظ کیا. کیا ہے وہ معیار انتخاب الہی؟ بہت توجہ سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم. اس نبی نے کہا اللہ سردار بناتا ہے, اللہ امیر بناتا ہے فقط دو چیزوں کی بنیاد پر, جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو اور جس کے پاس طاقت سب سے زیادہ ہو. دیکھیں میں نے قرآن سنایا ہے, کوئی اپنے گھر کی کہانی نہیں سنائی ہے. کہ اللہ کسی کو بھی امیر منتخب کرتا ہے فقط دو ہی بنیاد پر, طاقت کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر. تو اللہ کے معیار انتخاب دو ہی ہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ میرے لیے معیار انتخاب صرف دو چیزیں ہیں. ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے کو چنتے ہیں, سب سے زیادہ طاقت والے کو چنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کمزور نہیں پسند ہے. نہیں ابھی پہنچے ہی نہیں آپ وہاں جہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا ہمیں طاقت والا پسند ہے. اس کا مطلب اللہ کو کمزور نہیں پسند ہے. تو پھر ایک جملہ کہوں, اب اللہ اسے کبھی نہیں چن سکتا جو سانپ کو دیکھ کر رونے لگے. اللہ اسے چنے گا جو کلے عزیز علیہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ کا معیار انتخاب طاقت ہے, کمزوری نہیں ہے. اور دوسرا معیار کیا ہے؟ علم. اس کا مطلب اللہ جاہل کو پسند نہیں کرتا, اللہ پڑھے لکھے کو پسند کرتا. پھر جملہ حوالے کر رہا ہوں, اللہ جاہل کو پسند نہیں کرتا,
اللہ پڑھے لکھے کو پسند کرتا ہے. تو پھر اتنا یاد رکھے جو 40 سال میں سورہ نہ یاد پڑھ پائے اللہ اسے کبھی نہ چنے گا. اللہ اسے چنے گا جو پیدا ہوتے ہی توریت بھی پڑھے, زبور بھی پڑھے, انجیل بھی پڑھے, قرآن بھی پڑھے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب وہ اللہ کا جو معیار انتخاب جو آیت کی شکل میں ہے اسے پھر سے دوہرا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ ابھی تو بتا چکے پھر سے کیوں دوہرا رہے ہیں. تب اسی میں سے ایک پوائنٹ نکالنا ہے مجھے. کیا کہا اس نبی نے اللہ کا معیار انتخاب بتاتے ہوئے؟ کہ اللہ چنتا ہے 2 چیزوں پر. اب ان دو چیزوں کی ترتیب پر غور کیجئے گا. پہلے کیا ہے, بعد میں کیا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ تمہارے درمیان سے اسے چنتا ہے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. معیار تو 2 ہیں لیکن علم پہلے ہے, طاقت بعد میں. اب جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ پڑھے لکھوں کے سمجھ میں آئے گی. کچھ سمجھے آپ؟ پڑھے لکھوں کی سمجھ میں آنے والی بات کہہ رہا ہوں. اب ابھی مجھے پتا چل جائے گا اس مجمع میں کتنے پڑھے لکھے ہیں. اللہ نے معیار میں 2 چیزیں بتائی, پہلے علم اس کے بعد طاقت. بھائی اللہ پہلے طاقت بھی کہہ سکتا تھا, علم کو بعد میں کہہ سکتا تھا, مگر نہیں, اللہ نے پہلے علم کا نام لیا بعد میں طاقت کا نام. اے میرے مالک یہ علم پہلا معیار تیرا کیوں, طاقت پہلا معیار کیوں نہیں؟ کہا اگر علم کے بغیر طاقت آ گئی تو پھر طاقت کا استعمال غلط ہوگا, اور اگر علم کے بعد طاقت آئے گی تو تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلے گی. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. علم نہیں ہے, طاقت آ گئی, تب جو سامنے آیا اس کی گردن مار دی. اور علم کے بعد طاقت آئی تب نسلوں کو دیکھ دیکھ کے تلوار چل رہی. کوئی مومن آنے والا تو نہیں ہے. اب اسی معیار انتخاب کی بنیاد پر جو بات کہنے جا رہا ہوں خدا کی قسم آپ کا دل وز کرے گا. اللہ نے پہلا معیار بنایا علم کو, دوسرا معیار بنایا طاقت کو. ذہن میں یاد رکھیے گا, پہلا معیار بنایا اللہ نے علم کو, دوسرا معیار بنایا طاقت کو. علی کے اس دنیا میں آنے کے بعد 2 ایسے واقعات ہوئے جو عقلوں کو حیران کر دینے والے تھے. پیدا ہوتے ہی 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کی, اور گھر پہنچ کے کلہ اجدر چیرا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ پہلے آسمانی کتابوں کی تلاوتیں کی, گھر میں پہنچ کے کلہ اجدر چیرا. کچھ سمجھے نہیں. اللہ نے پہلے کہا تھا علم ہے معیار, بعد میں اسے کہا تھا طاقت ہے معیار. علی نے پہلے علم کا اظہار قرآن کتابت کی تلاوت کر کے بتائی, علم میرے پاس ہے, اور اس کے بعد کلہ اجدر چیر کر بتایا طاقت بھی میرے پاس ہے. اب علی پہلے کلہ اجدر چیر سکتے تھے, بعد میں آسمانی کتابوں کی تلاوت کر سکتے تھے, مگر نہیں, آسمانی کتابت کی تلاوت پہلے کی اور کلہ اجدر بعد میں چیرا. گویا علی نے آواز دی, تم لوگ سمجھے نہیں, ہمارے یہاں فضائل کی ترتیب وہی ہوگی جو ترتیب قرآن آئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہ نے پہلے علم کہا تھا تو علی نے پہلے علم کا اظہار کیا. اللہ نے بعد میں طاقت کہا تھا تو علی نے اپنی طاقت بعد میں دکھائی. اچھا صاحب, یہ کس کو بتایا نبی نے؟ اپنے امتیوں کو
جو یہودی تھے. کہا بھائی دولت کی بنیاد پر اللہ کسی کو امیر نہیں بناتا، امیر بناتا ہے ان دو صفات کی بنیاد پر. تو یہودی تھے مگر انصاف پسند تھے، نبی کی بات مان گئے. ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال گزر جائے اور نہیں مانیں گے. مان گئے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کا میرا انتخاب یہی ہے تو ہم طالوت کو اپنا امیر مان لیتے. مان لیا. اب جناب طالوت کے سربراہی میں، نہیں بھیا وہ بوتل آپ میں سمجھ گیا کس کے لیے لایا، آپ وہیں رکھ لیجئے، میں ممبر پر پانی نہیں پیتا. ایک صلوات بھیجئے محمد والا. ارے بھائی اب تو ماشاءاللہ سے اتنے لوگ ہو گئے، بآواز بلند صلوات بھیجئے ایک محمد. تو جناب طالوت کو ان لوگوں نے اپنا امیر مان لیا. تو اب جس مقصد کے تحت انہیں امیر چاہیے تھا، اب اس مقصد کے لیے تیار ہونا، یعنی دشمنوں سے جنگ کرنا. اب پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، 3 دعائیں مانگی ان لوگوں نے. ہم پر صبر نازل کرے، یعنی ہمیں صبر کرنے کی طاقت دے دے مصیبتوں میں. دوسری دعا ہمیں ثابت قدم رکھ میدان میں. اور تیسری دعا ہماری مدد کر. اللہ نے صبر تو دے دیا انہیں، صبر کی طاقت دے دی. اب میدان میں ثابت قدم رہنے کی بات تھی، اور اس کے بعد مدد. تو اللہ نے ان دونوں باتوں کو ملا کے ایک جواب دیا. ہم تمہاری مدد کیسے کریں گے اور تم میدان میں ثابت قدم کس طرح رہو گے. اب وہ اللہ نے جو شرط لگا دی وہ سن لیجئے قرآن میں کیا لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ، انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تھی نا، تو اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ینصرکم، پہلے تم اللہ کی مدد کرو. اور جب تم اللہ کی پہلے مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جب اللہ تمہاری مدد کرے گا یثبت اقدامکم، تو تمہارے قدم میدان میں جم جائیں گے. دیکھیں یہ قرآن کا معیار ہے کہ اللہ کسی کی مدد تبھی کرتا ہے جب بندہ پہلے اللہ کی مدد کرے. اب کوئی صاحب سوچ سکتے ہیں بھیا اللہ کی کون مدد کرے گا، ہے نا. تو یہ قرآن کی آیت ہے. ہمارے علماء نے جو اس کی تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاذ اللہ کوئی کمزور ہے، طاقت اس کے پاس نہیں ہے لہذا اس کو جا کے کوئی سہارا دے. بلکہ علماء نے لکھا اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مشن کو آگے بڑھاتا رہے انسان. اللہ کے مشن کو اگر کوئی شخص آگے بڑھا رہا ہے تو گویا وہ اللہ کی مدد کرا. تو اللہ نے کہا پہلے تم ہماری مدد کرو، پھر ہم تمہاری مدد کریں گے. اور جب ہم تمہاری مدد کریں گے تو تمہارے قدم خود بخود ثابت ہو جائیں گے میدان میں. کیا سمجھے آپ؟ ثابت قدم وہی ہوتا ہے جس کی اللہ مدد کرے، اور اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد پہلے کرے. بھائی بہت توجہ چاہ رہا ہوں. بڑی محنت کے بعد نتیجہ نکال کے آئے قرآنی سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ثابت قدم وہ ہوگا میدان جہاد میں جس کی اللہ مدد کرے. اور اللہ کہہ رہا ہے مدد ہم اسی کی کرتے ہیں جو پہلے ہماری مدد کرے. تو بھیا یہ بات طے ہو گئی کہ میدان جہاد میں ثابت قدم وہی ہوگا جس کی اللہ مدد کر رہا ہوگا. اور اللہ مدد اسی کی کرے گا جس انسان نے پہلے اللہ کی مدد کی ہو. اب ہم نے پوری تاریخ چھان ماری، ہمیں پتا نہیں کون میدان میں ثابت قدم رہا، کون میدان سے بھاگا، لیکن اتنا طے ہے میرا مولا علی ہر میدان میں ثابت قدم رہا. کون کون ثابت قدم نہیں رہ سکا مجھے ان کے نام نہیں لینا
کیا ہے، لیکن اتنا تو بہرحال سب جانتے ہیں کہ علی ہر میدان میں ثابت قدم رہے، تو علی کا ثبات قدم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان کی مدد کر رہا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہم مدد اسی کی کرتے ہیں جو پہلے ہماری مدد کرے۔ اس کا مطلب علی نے پہلے اللہ کی مدد کی، تب اللہ نے علی کی مدد کی۔ نہیں سنا آپ نے، پہلے علی نے اللہ کی مدد کی۔ اور اتنا یاد رکھے، کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا جب تک کہ جسے مدد چاہیے ہے وہ قبول نہ کرے۔ جب تک وہ قبول نہ کرے کوئی کسی، آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہٹ جائیے ہمیں نہیں چاہیے، تو آپ کر پائیں گے مدد؟ نہیں کر پائیں گے۔ تو مدد کوئی کسی کی اسی وقت کر سکتا ہے جب جسے مدد چاہیے وہ مدد قبول کرے۔ علی نے اللہ کی مدد کی ہے، تبھی تو ثابت قدم رہے ہیں۔ تو اب اللہ نے علی کی مدد کو قبول کیا ہے، تبھی تو علی نے مدد کی ہے۔ جملہ حوالے کر رہا ہوں، علی نے اللہ کی مدد کی ہے اور اللہ نے علی کی مدد قبول کی ہے، ورنہ علی اللہ کی مدد نہ کر نہیں سکتے تھے۔ تو بھائی ایک جملہ یاد رکھیے گا، جس علی کی مدد لینے میں اللہ کو اعتراض نہیں ہے، اسے یہ علی مدد کہہ کے پکارنے میں تمہاری نانی کیوں مر رہی ہے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ اللہ براہ راست کسی کی مدد نہیں کرتا۔ جو لوگ غیر اللہ کی مدد کو حرام جانتے ہیں وہ سورہ حمد کی آیت پیش کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اسی کو بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ جب اللہ خود کہہ رہا کہ ہم سے مدد مانگو، ذرا کہیں پر آپ کو خدا نہ کرے کہ مدد کی ضرورت پڑ جائے، پکاریے اللہ کو، مر جائیے پکارتے پکارتے، اللہ آئے گا نہیں۔ کیوں؟ اللہ اگر وجود میں آ جائے، سامنے دکھائی دینے لگ جائے تو پھر اللہ نہیں ہے۔ اللہ اگر دکھائی دینے لگ جائے ہمارے اور آپ کی طرح تو پھر وہ اللہ نہیں ہے۔ مگر یہ بات طے ہے کہ اس نے کہا کہ مدد ہم سے مانگو، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کا حکم ہے کہ مدد ہم سے مانگو۔ تو میرے مالک ہم مدد مانگتے ہیں مگر تو آتا نہیں، کہ ہم آ جائیں تو پھر دنیا یہ کیسے مانے گی کہ وسیلہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہم مدد کرتے ہیں مگر وسیلے سے۔ ارے جب ہم نے اپنے نبی کی ڈائریکٹ مدد نہیں کی، خیبر میں مسلمان ہار ہار کے اسلام کی توہین کرا رہے تھے، جب میرے نبی نے مجھ سے کہا تو میں نے نعت علی پڑھو، نعت علی پڑھو۔ تو جب ہم نے اپنے نبی کی ڈائریکٹ مدد نہیں کی تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ دیکھو ہم نے حکم دیا ہے مدد ہم سے مانگو، تو اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہمارے انسان کی مدد کریں، مگر ہم خود مدد کرنے کے لیے بشکل انسان اس دنیا میں آ جائیں تو ہماری خدائی باقی نہ رہے گی۔ ہم نے اس دنیا میں اپنا ایک نمائندہ بنایا ہے تاکہ وہ جب کوئی بھی ہمیں مدد کے لیے پکارے تو ہم اپنے نمائندے سے کہیں کہ اس کی مدد کرو۔ بھائی یہ علی مدد کہنے والا کوئی آج تک گرا ہے؟ نہیں گرتا۔ جہاں ٹھوکر لگی کہا یا علی مدد، یہ یا علی مدد کہتے ہیں کے بعد کوئی گرتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ پکارتے ہیں علی کو، علی مدد کرنے کو آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بات ثابت ہے کہ مدد اللہ سے چاہیے، مگر اللہ نے وسیلہ بنایا ہے علی کو۔ اب اگر علی کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو گرو گے، علی کو پکارو گے تو سنبھلو گے۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ۔
دیکھیں جنگ خیبر میں پیغمبر نے نعت علی پڑھی تھی، 39 دن ہو چکے تھے، جنگ فتح نہیں ہو پا رہی تھی۔ نماز صبح پڑھنے کے بعد میرا نبی اپنے خیمے سے باہر آیا اور پڑھ دی نعت علی، پکارا علی کو۔ ہم نے ہاتھ جوڑ دیے، میرے رسول یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ابھی مصلی پر آپ نے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، عبادت تیری کریں گے، مدد تجھ سے مانگیں گے۔ اے میرے رسول کہیے یا اللہ مدد۔ رسول نے کہا میں یا اللہ مدد کیوں کہوں؟ ہم نے کہا پھر کیا کہیے گا؟ کہا کچھ نہ کہوں گا۔ دیکھیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کے ذہن میں ابھی بات پہنچی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ کہا میں نہ اللہ کو پکاروں گا نہ کچھ کہوں گا۔ ہم نے کہا میرے رسول آپ کو مدد نہیں چاہیے؟ کہا مدد چاہیے، اس لیے جنگ فتح نہیں ہو پا رہی ہے تو مدد تو چاہیے، تو پکاریے اللہ کو۔ ابھی تو آپ کہہ کے آئے ہیں کہ اللہ تجھے سے مدد مانگیں گے، تو کہا نہیں، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہی کب ہیں؟ پیغمبر کی سیرت کا معیار ہے نا قرآن میں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک کہ اس پر وحی نہ آ جائے۔ تو نماز میں نبی نے کہا تھا مالک مدد تجھ سے مانگیں گے، تو یقیناً اللہ نے مدد مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے کہا نعت علی پڑھو، اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات ثابت کر دی جب مدد چاہیے تو پکارو مجھے، مدد لو علی سے۔ پکارو مجھے کو، لیکن مدد علی سے لو۔ نبی نے پکارا، کسے پکارا؟ علی نبی نے پکارا؟ بولیے نہیں، غلط ہے، نبی نے نہیں پکارا۔ ارے ابھی میں نے آیت سنا دی، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کیا پکارا؟ نبی نے پکارا نہیں، نبی سے پکروایا گیا۔ نبی نے نعت علی پڑھی تھوڑی ہے، نبی سے پڑھوائی گئی ہے۔ تو جب نبی سے پڑھوائی گئی ہے تو آپ کیسے امتی ہیں؟ نبی نے مصیبت میں نعت علی پڑھی، آپ کو علی سے بیزاری ہے؟ تو اتنا یاد رکھے جو مصیبت میں علی کو پکارے وہی نبی والا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کو مدد کی ضرورت تھی، اللہ نے انہیں حکم دیا نبی کا کو علی کو پکارو۔ نبی نے علی کو پکار دیا۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں میں کون اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا۔ جو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ بیٹھے نہ رہ پائیں گے۔ نبی نے پڑھی نعت علی، ہوا کے دوڑ پر تیرتی ہوئی میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی لفظیں علی کی سماعتوں سے مدینے میں ٹکرائی۔ اس جنگ خیبر میں خود مولا علی ابتدا سے شریک نہیں تھے، آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی جس کی وجہ سے انہیں مدینے میں نبی نے چھوڑ دیا تھا، مگر اب ضرورت پڑی تو نعت علی پڑھ کے علی کو پکارا۔ ادھر مدینے میں مسجد سے نماز پڑھ کے علی بھی نکل رہے تھے، نبی کی آواز کانوں سے ٹکرائی، نادے علی مظہر العجائب۔ سلسلہ فضائل کی آخری بات باقی کل، بس جیسے ہی علی کی کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، قمبر ساتھ میں تھے، مولا علی نے قمبر سے کہا قمبر ذرا میری سواری کا گھوڑا تو لے کے آؤ۔ قمبر نے کہا مولا یہ اتنی صبح صبح آپ کو گھوڑا یہ چاہیے، کہاں جانا ہے آپ کو؟ کہا خیبر کے میدان سے میرا نبی مجھے پکار رہا ہے، مجھے خیبر جانا ہے۔ اب قمبر جیسا اطاعت شعار غلام ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر اس نے دوڑ لگا دی
اور جو کہ مولا علی کی سواری کا گھوڑا لے کر آئے. جب مولا گھوڑے پر سوار ہو کے چلنے کو تیار ہوئے تو قمبر نے پیر پکڑ لیے. مولا نے کہا قمبر کیا بات ہے؟ کہ مولا اکیلے مت جائیے، جب سے آپ کی غلامی میں آیا ہوں آپ سے کبھی الگ نہیں ہوا، مجھے بھی اپنے ساتھ لیے چلیے. تو مولا نے کہا قمبر اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو ایک کام کرو، ہمارے گھوڑے کی رکاب تھام لو اور دوڑتے ہوئے چلے چلو. قمبر کا جواب سنیے گا کہ مولا آپ کے گھوڑے کے برابر؟ ارے ہوا میں تو مجال نہیں جو آپ کے گھوڑے کے برابر چل سکے. میری کیا اوقات ہے جو میں آپ کے گھوڑے کے برابر دوڑ سکوں گا؟ اگر دوڑنا چاہوں گا تو سانس پھولے گی، دم اکھڑ جائے گا، مر جاؤں گا. علی نے کہا قمبر، علی اپنے چاہنے والوں کو زندگی دینے آیا، موت دینے نہیں آیا. کہ مولا مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھوڑے کے ساتھ دوڑو تو میں دوڑ تو نہیں سکتا. تو مولا نے کہا قمبر پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا چاہتا ہوں مولا دوڑنا نہ پڑے اور خیبر پہنچ جائیں. کیا کہا؟ دوڑنا نہ پڑے اور خیبر پہنچ جائیں. کہا اچھا ایسی بات ہے، بغیر محنت کیے پہنچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا. کہا تو پھر ایک کام کرو، 1 سے 10 تک گنتی گنو. بس پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں کہ نہیں. کہا 1 سے 10 تک گنتی گنو، اگر 10 تک پہنچنے سے پہلے خیبر نہ پہنچا دوں تو آج کے بعد علی کو مولا نہ کہنا. صرف 1 سے 10 تک گنتی گنو. اب جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا کہ مدینے سے خیبر 100 کلومیٹر ہے. مولا علی نے کیا کہا؟ قمبر سے 1 سے 10 تک گنتی گنو، اگر 10 پر پہنچنے سے پہلے خیبر نہ پہنچا دوں تو آج کے بعد مجھے مولا نہ کہنا. قمبر نے کہا مولا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، میں شروع ہو جاتا ہوں ابھی. کہا ابھی نہیں، جب میں گھوڑے کو ایڑ لگاؤں تب تم گنتی شروع کرنا. کہا ٹھیک ہے مولا، آپ گھوڑے کو ایڑ لگائیے، میں گنتی گنوں گا. پورا مجمع میری طرف دیکھ کے پوری توجہ کے ساتھ جملہ سنے. مولا نے کہا، مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کہا قمبر شروع ہو جاؤ. بس قمبر نے شروع کیا. 1 2 3 کہہ پائے تھے، ابھی 1 2 3 کہہ پائے تھے. علی نے آواز دی قمبر کہاں 3 کے چکر میں پڑے ہو، خیبر آ گیا. صلوات بھیجیے. کہاں 3 کے چکر میں پڑ گئے، خیبر آ گیا. اچھا قمبر نے ایک جملہ اور کہا تھا. جب مولا نے کہا کہ 1 سے 10 تک گنتی گنو، 10 پر پہنچنے سے پہلے خیبر پہنچا دوں گا، تو قمبر کہتے ہیں میں نے بھی اپنے دل میں طے کر لیا کہ آج فل اسپیڈ میں گنتی گنوں گا، اس لیے کہ جتنی جلدی 10 پر پہنچوں گا اس سے پہلے خیبر پہنچ جاؤں گا. 3 ہی تک پہنچ پائے تھے، خیبر آ گیا. اب آپ ذرا سوچئے کہ کتنی جلدی قمبر نے 1 2 3 کہا ہوگا. 1 2 3 یہ میں کہہ رہا ہوں، جبکہ میں قمبر کے قدموں کی دھول بھی نہیں. 1 2 3 آدھا سیکنڈ بھی نہیں. تو اب آپ سوچ سکتے ہو تو سوچیں کہ قمبر نے کتنی جلدی 1 2 3 کہا ہوگا. حساب لگانا مشکل ہے. یہ ہوا کیا؟ یہ آدھے سیکنڈ سے کم میں بھی 1 2 3 اور خیبر پہنچ گئے 100 کلومیٹر. یہ ہوا کیا؟ زمین نے آواز دی تمہیں نہیں معلوم؟ میرے آقا نے خیبر جلد سے جلد پہنچنے کا ارادہ کیا، میں نے اپنا دامن سمیٹ لیا. ہم نے کہا زمین یہ اپنے دامن کو تو نے سمیٹا کیوں؟ کہا اے بے وقوف، تجھے پتا نہیں کہ میرا اور علی کا رشتہ کیا ہے؟ میں تراب ہوں، یہ ابو تراب ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. بس میرے بھائی، اب باقی جو کچھ سننا ہے کل سنیے گا. یہ مجلس ہے،
آپ نے اچھا کیا بتا دیا دل نہیں بھرا ہے. اگر ہم اتنا پڑھ دیں گے کہ آپ کا دل بھر جائے تو پھر آپ دوبارہ بلائیں گے نہیں. تو ہم میرٹھ سے رشتہ تھوڑی توڑنے کے لیے آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بار بار بلائیں تو ہم اتنے ہی پڑھیں گے کہ جتنے میں آپ کا دل نہ بھرنے پائے. ابھی عشرے تک آپ سنیے، بھر جائے گا دل آپ کو. بس کسی تمہید کے بغیر میں اپنی منزل پر آ گیا. میرا مولا حسین کربلا پہنچنے والا ہے. دو تاریخ کو پہنچے ہیں نا حسین کربلا، آج پہلی ہوگی. تو مہمان کربلا کربلا کے بالکل قریب ہے. اور اب میری اپنی عادت ہے کہ میں پہلی محرم کو ہمیشہ مولا حسین کی مدینے سے رخصت پڑھتا ہوں. اولاد والے اپنا کلیجہ تھام کے بیٹھے. ولید کے دارالامارہ سے یزیدی بیعت کا انکار کر کے حسین واپس پلٹے اور اس نیت کے ساتھ پلٹے کہ اب مدینے میں نہیں رہنا، مدینہ چھوڑ دے. حسین نے اپنے بیت الشرف پہنچنے کے ساتھ ہی سامان سمیٹنا شروع کر دیا. حسین کی ایک بیمار بیٹی ہے جو اپنے نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بستر پر لیٹی ہوئی. اس نے دیکھا بابا میرا سامان سمیٹ رہا ہے. باشعور باپ کی باشعور بیٹی ہے. اس بیٹی کو یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ میرا بابا مدینے سے کہیں جا رہا ہے. صغرا اتنی بیمار تھی کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی. مگر اب مجھے پتا نہیں، تاریخ میں کچھ ملتا نہیں کہ اٹھنے کی طاقت تو نہیں تھی، مگر جیسے ہی بابا آگے بڑھا صغرا اپنے بستر سے اٹھی اور اب اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا. میں اپنے بزرگوں کو نہیں، اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو بتا رہا ہوں کہ صغرا جناب علی اکبر کی سگی بہن، جناب ام لیلہ کی بیٹی ہے. اور جیسے زینب حسین کے بغیر کبھی اکیلی نہیں رہ پائی، ویسے ہی صغرا اکبر کے بغیر اکیلی نہیں رہ پائی. صغرا نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا. ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ جناب ام لیلہ آ گئی. دیکھا بیٹی کو سامان سمیٹ رہی، بس پیار سے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹا یہ سامان کیوں سمیٹ رہی ہو؟ صغرا نے یوں سر اٹھا کے ماں کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کہا اماں کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ بابا مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ کہا بیٹا وہ تو مجھے معلوم ہے کہ مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ سامان کیوں سمیٹ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے بھی اپنے بابا کے ساتھ جانا ہے. لیلہ نے ایک جملہ کہا بیٹا آپ نے اپنے بابا سے پوچھا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بیماری میں آپ کو وہ اپنے ساتھ نہ لے جا سکے؟ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر سینے میں دل ہے اور دل میں حسین سے درد ہے تو آپ اپنے آنسو کو روک نہیں پائیں گے. بس جیسے ہی لیلہ نے اتنا کہا بیٹا آپ نے اپنے بابا سے پوچھا ہے، صغرا کہتی اماں مجھے بابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرا بابا مجھے اپنے ساتھ ضرور لے جائے گا. اب جملہ سنیے، کہا مجھے معلوم ہے میرا بابا مجھے ضرور لے جائے گا، اس لیے کہ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میرا اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ نے کانفیڈنس پر غور توجہ دی، کتنا یقین کامل ہے کہ میں اپنے بابا کے ساتھ ضرور جاؤں گی، اس لیے کہ بابا اپنے ساتھ اکبر کو لے جائیں گے اور اکبر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے. ایک بات یہ بھی آپ جانتے ہیں، جب کسی معاملے میں کسی کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہو جائے، اور کانفیڈنس اگر ہو کسی کو اور اس کے بعد کانفیڈنس ٹوٹ جائے تو کانفیڈنس نہیں ٹوٹتا،
دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ صغرا کو پورا یقین ہے بابا کے ساتھ مگر میں ضرور جاؤں گی، مگر جب قافلہ چلا تو حسین نے صغرا کو چھوڑا۔ صغرا باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حسین نے ایک جملہ کہا، بیٹا میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین امام زمانہ ہے، حسین وہی کریں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ کہا بیٹا میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، یہ تیرے بابا کی مجبوری ہے۔ یہاں تک تو آپ نے وہ سنا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، اب جو سنانے جا رہا ہوں وہ کسی کتاب میں لکھا نہیں ملے گا، میرے اوپر گزری ہے وہ سنا رہا ہوں۔ سن 2007 میں میں حج کے لیے گیا۔ جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ روضہ رسول کے سامنے روڈ ہے اور روڈ پر ٹیکسی والے اپنی ٹیکسیاں لیے کھڑے رہتے ہیں اور آواز دیتے رہتے ہیں، زیارہ زیارہ زیارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زیارت کے جانا چاہتے ہوں وہ ہماری گاڑی پر بیٹھیں، ہم انہیں مدینے کی زیارتیں کرائیں گے۔ ایک دن جب ہم روضہ رسول سے نکلے تو ایک ڈرائیور میرے قریب آیا، کہنے لگا حاجی تم مدینے کی زیارتیں کر چکے؟ ہم نے کہا ہاں کر چکے۔ اس نے کہا کہاں کہاں گئے؟ بہت روئیں گے انشاءاللہ۔ اس نے پوچھا کہاں کہاں گئے؟ ہم جتنی جگہوں پر گئے تھے ہم نے سب کا نام لیا، فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ گئے۔ جب ہم سب زیارتیں گنا کے خاموش ہوئے تو اس نے کہا بس، یا کوئی اور جگہ بھی گئے؟ ہم نے کہا نہیں بس۔ تو کہنے لگا حاجی تم سے ایک جگہ چھوٹ گئی۔ ہم نے کہا وہ کون سی جگہ ہے جو چھوٹ گئی جہاں ہم زیارت کے لیے نہیں گئے؟ کہا یہاں نہیں بتائیں گے، ہماری گاڑی میں بیٹھو ہم تمہیں وہاں لے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے قافلے کے اور ساتھی لوگ بھی تھے، ہم نے ان سے مشورہ کیا کیا بھائی اس کے ساتھ چلنا چاہیے؟ یہ کہہ رہا ہے ایک زیارت گاہ چھوٹ گئی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں جائیں گے، پتہ نہیں یہ پردیس میں کون آدمی ہے کہاں لے کے چلا جائے ہمیں۔ مگر کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں صاحب اگر آپ تیار ہوں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم نے کہا ہم تو تیار ہیں، ہم جائیں گے۔ تو ہم 4-5 آدمی تھے، اس کی ٹیکسی میں بیٹھ کے وہ ٹیکسی لے کے چلا اور تقریباً آدھے گھنٹے تک چلا وہ۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہوں تو کرے کہ سعودیہ کی ٹیکسی اگر آدھا گھنٹہ چلے تو آدھے گھنٹے میں کتنے کلومیٹر چلے گی؟ میرے حساب سے 40-45 کلومیٹر سے کم نہیں چلے گی وہ آدھے گھنٹے میں۔ اس کا مطلب وہ 40-45 کلومیٹر چلی، مدینہ شہر سے باہر آ گیا وہ۔ باہر آنے کے بعد ایک جگہ اس نے سڑک کے بالکل کنارے گاڑی روکی اور ہم لوگوں سے کہنے لگا نیچے اترو، بس اب کلیجہ تھامو، یہ ذہن میں رہے کہ صغرا میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس نے کہا گاڑی سے نیچے اترو، ہم گاڑی سے نیچے اترے سبھی لوگ۔ ہم نے کہا یہاں کیا دکھانا چاہتے ہو؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا، سامنے دیکھو تمہیں کوئی مکان نظر آ رہا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ایک چھوٹا سا مکان تو نظر آ رہا ہے، مگر اس مکان میں ہے کیا؟ اس نے کہا حاجی اس مکان میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک نشانی ہے۔ ہم نے کہا کیسی نشانی؟ کہا حسین جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے تو یہیں تک صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے چیختی چلاتی روتی آئی تھی، اے بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ ہم سب کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے، ارے بیمار شہزادی یہ 40-45 کلومیٹر پیدل کیسے چلی؟ اب یہاں سے روایت جوڑ رہا ہوں، شاید یہ ابھی شہزادی اور آگے تک جاتی قافلے کی پیچھے پیچھے، مگر جب اس مقام تک قافلہ پہنچا تو اب روایت میں ایک فقرہ ملتا ہے کہ کسی نے امام حسین علیہ السلام کو آ کے بتایا مولا شہزادی صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ مولا نے قافلہ روکا، قافلہ جو رکا تو صغرا پیچھے تھی نا، اور پیچھے ہی عماریاں بھی تھیں۔
سغرا کو موقع ملا، ذرا تیز قدم چل کے اس ہماری کے پاس آئی جس میں شہزادی زینب بیٹھی تھی۔ ایک بتا شہزادی زینب کو آواز دی، پھوپھی اماں ذرا ہماری کا پردہ ہٹائیے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ زینب نے پردہ ہٹایا، شہزادی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، میری طرف دیکھتے رہنا، ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، پھوپھی اماں ایک سوال پوچھوں آپ سے جواب دیجئے گا؟ کہا ہاں بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے، آپ کا بھیا حسین آپ کو اگر مدینے میں چھوڑ کے چلا جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ زینب نے سر پیٹا، اے سغرا آج تو کہا، اب آئندہ کبھی نہ کہنا اگر میرا بھیا مجھے چھوڑ کے چلا جائے تو ادھر میرا بھیا جائے گا، ادھر میری جان جسم سے نکل جائے گی۔ سغرا نے دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا، اے پھوپھی اماں آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، آپ کو آپ کا بھائی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ ہائے میری قسمت، میرا اکبر مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا ہے سوائے غم حسین میں۔ عزاداروں مبارکباد دیتا ہوں، تم اکیلے نہیں رو رہے ہو، ایک دکھیا ماں تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوئی اپنا پہلو پکڑے ہوئے ایک ہی آواز دے رہی ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ بہت سکون سے سن، میں ان دنوں میں کوئی مصائب جلدی نہیں کرتا مزاح، اس لیے کہ مخصوص رونے کے دن تھی۔ ابھی سغرا اپنی قسمت پر ماتم کر ہی رہی تھی کہ مولا حسین اپنے اسب وفادار پہ سوار وہاں آ گئے پشت قافلہ۔ گھوڑے سے اتر کے حسین نے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا، پیار سے پیشانی کا بوسہ دیا اور جملہ حسین نے کہا میری بیٹی ایسی باتیں نہ کر ورنہ تیرے باپ کا کلیجہ پھٹ جائے۔ دیکھیں اس جملے کا درد اسی کو سمجھ میں آئے گا جو صاحب اولاد۔ اب شہزادی کہتی بابا میں جانتی ہوں کہ آپ امام زمانہ ہیں، آپ کا ہر کام مرضی خدا کے مطابق ہوتا ہے، آپ اللہ کی مرضی سے مجبور ہیں نا، اس لیے مجھے نہیں لے جا رہے ہیں۔ تو بابا آپ اللہ کی مرضی سے مجبور ہیں، میں اپنے دل سے مجبور ہوں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتی۔ حسین چیخیں مار مار کے روئے اور اس کے بعد ایک جملہ کہا بیٹی سے، کہ بیٹا آج میرے ساتھ جانے کی ضد نہ کر، تیرے باپ کو اگر پردیس میں حالات نے مہلت دے دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اکبر کو بھیجوں گا جو آ کے تمہیں لے جائے۔ اب سغرا کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے یہی ایک جملہ۔ سغرا نے دل پر پتھر رکھ کے کہہ دیا اچھا بابا جائیے خدا۔ حسین چلے گئے، سغرا یہ جو 40-45 کلومیٹر چل کے آئی تھی پھر واپس گھر تک گئی۔ عقل حیران ہے کیسے چلی۔ اب صرف ایک ہی مشغلہ ہے، صبح کی نماز پڑھ کے سغرا آ کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے، شاید میرا بھائی آتا ہو۔ دن گزرے اکبر نہیں آئے، مہینے گزرے اکبر نہیں آئے۔ حسین کی بیٹی ہے نا، جب اکبر نہ آئے تو سغرا سمجھ گئی یقیناً میرے پاپا پر کوئی آفت آئی ہے، اس لیے انہوں نے یہی تو کہا تھا حالات نے مہلت دے دی تو اکبر کو بھیجوں گا۔ اکبر کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا بابا کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اب سغرا کا درد بڑھ گیا، ہائے میرے پردیسیوں پر کیا گزر گئی۔ انتظار کرتے کرتے جب بیٹی تھک گئی تو اب اس نے ایک خط لکھا اپنے بابا کے نام، صرف اس لیے تاکہ کچھ تو خبر ملے کہ ہوا کیا۔ سغرا نے خط لکھا اور خط لکھ کے
شہر مدینہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئیں. کوئی کوفے جانے والا ملے تو اسے یہ خط دیں گے. کئی دن کے انتظار کے بعد ایک دن دروازے پر بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ دیکھا ایک شتر سوار ہے جو کوفے کی طرف جا رہا ہے. سغرا نے آواز دی, اے بھائی کیا تو کوفے جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا ٹھہر جا ذرا, میرا ایک کام ہے. اب یہاں سے سغرا دوڑ کر آئی شتر سوار کے پاس. کہا اے بھائی تو کوفے جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا میرا بابا بھی کوفے گیا ہے, میں نے اپنے بابا کے نام ایک خط لکھا ہے, کیا میرا خط لے جائے گا, میرے بابا تک پہنچا دے گا؟ لہجے میں اتنا درد تھا کہ وہ شخص اونٹ سے نیچے گر پڑا. کہا بی بی میں آپ کا خط ضرور لے جاؤں گا. مگر اس نے ایک جملہ کہا, بی بی میں آپ کا خط لے جانے کے لیے تیار ہوں, مگر ایک مشکل ہے, ہم نے آپ کے بابا کو کبھی دیکھا نہیں, ہم آپ کے بابا کا نام بھی نہیں جانتے, ہم انہیں اگر ملیں گے بھی تو پہچانیں گے کیسے وہ بابا ہے آپ کے. سغرا نے کہا میں بتاتی ہوں, میرے بابا کا نام حسین ہے, میرا بابا شہنشاہ مشرقین ہے. اور سن, میرے بابا کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ تجھے ملیں گے, جملہ سن رہے ہو نا بے دوستو, کہا جب وہ تجھے ملیں گے تو ایک قوی ہیکل جوان ان کے داہنے کھڑا ہوگا, وہ میرا چچا عباس ہوگا. ایک جوان بائیں کھڑا ہوگا, وہ میرا بھیا علی اکبر ہوگا. چند نوجوان پیچھے کھڑے ہوں گے, وہ میرے بھائی قاسم و محمد ہوں گے. اے میرے بھائی, جو تجھے اس شان سے ملے اسی کو یہ خط دے دینا. اب روایتیں بتاتی ہیں کہ قاصد خط لے کر چلا, حسین کو ڈھونڈتا ہوا چلا, اور اب کلیجہ تھام کے جملہ سنو, یہ حسین تک پہنچا. مگر عاشورہ کو اس وقت جب حسین علی اصغر کی قبر دفنا رہے تھے, قبر پر منہ رکھے حسین رو رہے ہیں, اے میرے لال تیرا باپ عالم غربت میں لٹ گیا. اس نے مولا کو پہچانا نہیں, مگر حسین کی زبان سے ایک جملہ سنا تھا, میں پردیس میں لٹ گیا. اس نے آواز دی, السلام علیکہ ایھا الغریب. حسین نے آواز سنی, قبر سے منہ اٹھا کے پیچھے مڑ کے دیکھا, ایک شخص کھڑا تھا. حسین قبر علی اصغر سے اٹھے, اس کے قریب آئے, کہا بھائی کیا تو نے مجھے سلام کیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سلام کیا. حسین کہتے ہیں حسرت سے, اے بھائی تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا؟ جب سے میں مدینے سے نکلا ہوں کوئی مجھے سلام نہیں کرتا. اس نے ہاتھ جوڑ دی, اے غریب الوطن, میں ایک بیمار بیٹی کا خط لیے ہوئے صحرا اس کے باپ کو ڈھونڈ رہا. حسین تڑپ گئے, بیمار بیٹی کا خط, اس کے باپ کو ڈھونڈ رہا. جلدی بتا, جس کا خط لے کر آیا اس کا نام کیا ہے اور کیا ہے؟ سنیے گا اس نے کیا کہا. اس نے کہا جس کا خط لے کے آیا ہوں اس کا نام سغرا ہے, اور جسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ شہنشاہ مشرقین ہے, اس کا نام حسین ہے. اب مولا حسین نے اس پر کیا کہا یہ میر انیس کی زبان میں سنیے گا. مولا نے کیا کہا سنیے کیا کہا مولا نے. کہا یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین. یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. قاصد رویا تو, مگر رونے کے بعد اس نے مولا سے ایک جملہ کہہ دیا. اب دیکھو مسافر, میں مانتا ہوں کہ تم انتہائی شریف گھرانے سے ہو, شرافت تمہارے چہرے سے ظاہر ہے. میں مانتا ہوں کہ تم غریب الوطن ہو, میں مانتا ہوں کہ تمہارے گھر کے بچے بوڑھے جوان مارے گئے, مگر میں تمہیں حسین نہیں مان سکتا.
میں تمہیں صغرا کا بابا نہیں مان سکتا۔ مولا نے کہا بھائی کیوں نہ مانے گا؟ کہا اس لیے کہ اس بچی نے اپنے باپ کی جو پہچان بتائی تھی وہ تمہارے ہاں نہیں ہے، نہ تمہارے داہنے کوئی ہے، نہ تمہارے بائیں کوئی ہے، نہ تمہارے پیچھے کوئی ہے، تم تو یہاں اکیلے کھڑے ہو بس سنو گے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ حسین نے ایک چیخ ماری، ارے میرے چاہنے والوں، اب دنیا مجھے حسین ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ یہ کہہ کے اس کی کلائی پکڑی، دریا کے کنارے لائے، ایک لاشا دکھایا جس کے شانے قلم تھے، کہا یہی وہ جوان ہے جو میرے داہنے کھڑا رہتا۔ پھر ایک لاشے بلائے جس کے کلیجے سے خون بہ رہا تھا، کہا یہ جوان ہے جو میرے بائیں کھڑا رہتا تھا۔ پھر کچھ لاش کے ٹکڑے دکھائے، کہا یہ وہ جوان ہے جو میرے پیچھے کھڑا رہتا تھا۔ اس کے بعد حسین نے بڑا درد بھرا ایک جملہ کہا، اے بھائی کاش صبح صبح آ گیا ہوتا، اب تو سب مارے گئے، حسین اکیلا ہو گیا۔ مولا کے لفظوں میں اتنی صداقت تھی، اسے یقین آ گیا کہ یہی صغرا کا بابا ہے۔ اس نے خط نکال کے حسین کو دے دیا، عزادارو میرے سینے میں دم نہیں پڑھ پا رہا ہوں، بس اب ختم کر رہا ہوں۔ اس نے خط دے دیا، مولا خط پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ڈاڑھے مار مار کے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے زور سے سینے پر ہاتھ مارا، صغرا میں تجھے کیا بتاؤں کہ یہاں کیا ہو گیا؟ یہ کہہ کے حسین گرے، اب زمین پر پچھاڑے کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں، مگر روتے روتے ایک مرتبہ مولا کو خیال آیا کہ اگر میں ایسے ہی روتا رہا تو اس قاصد کو جواب کون دے گا؟ مولا اٹھے قاصد کو جواب دینے کے لیے، بس آخری جملے۔ اب جو مولا اٹھے قاصد کو جواب دینے کے لیے تو کیا دیکھا؟ قاصد کی نگاہیں در خیمہ پر یوں جمی ہوئی۔ غیرت دار میرا مولا تڑپ گیا۔ آپ نے آواز دی، اے قاصد کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ ان خیموں میں نبی زادیاں بیٹھی ہیں؟ ان خیموں میں علی اور فاطمہ کی بہویں بیٹھی ہیں؟ تو خیمے پر نظر جمائے ہوئے مخدرات عصمت و طہارت کو دیکھنا چاہتا ہے؟ بھئی یہ جملہ سننا تھا۔ اس قاصد نے اپنے منہ کو پیٹ لیا، دونوں ہاتھوں سے منہ پر تھپڑ مارے۔ مولا اگر میں نبی زادیوں کو دیکھنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں تو خدا میری آنکھوں کا نور چھین لے۔ تو مولا نے کہا پھر در خیمہ پر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا میں بیویوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ صغرا نے خط دینے کے بعد کہا تھا، اے قاصد جب میرا مولا خط پڑھ رہا ہوگا تو خیمے کے اندر سے ایک ننھا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا باہر آئے گا۔ اے قاصد وہ میرا بھیا اصغر ہوگا، تو اسے اٹھا کر میری طرف سے پیار کرنا۔ یہ سننا تھا۔ حسین نے اپنے کو قبر علی اصغر پر گرایا۔ اے میرے لال، صغرا نے تجھے پیار کہلایا ہے۔ اے بیٹا اب تو ہی بتا یہ باپ کیا جواب ہے؟ واہ غربتا واہ محمدہ واہ علی اصغرہ، ایک قیامت برپا تھی۔ ہائے مظلوم، ہائے مظلوم۔